الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. آج ہم بات کریں گے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پر، جن کے نانا سید الانبیاء نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور والد گرامی سید الاولیاء والدہ ماجدہ سیدۃ النساء. اور ہم بات کر رہے ہیں سید الشہداء حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی. قرآن پاک کے اندر حسنین کریمین کا تذکرہ موجود ہے. مرج البحرین یلتقیان، دو دریاؤں کی بات ہے. تفسیر میں موجود ہے کہ دونوں دریاؤں سے مراد حضرت سیدنا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور فرمایا گیا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دو دریاؤں سے جو موتی اور مونگا پیدا ہوتے ہیں. تو اس سے مراد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے. تو سبحان اللہ، دو دریا حضرت علی اور حضرت فاطمہ، اور موتی حضرت امام حسن اور امام حسین. ان دو آیتوں کے درمیان بینہما برزخ لا یبغیان، تو مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو چونکہ ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی، تو یہ شہزادگان عالی وقار، ان کے عزت احترام اور ان کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے. فضیلت حسنین کریمین کا احاطہ ناممکن ہے. قیامت کے دن جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، سب نوجوانی کے عالم میں ہوں گے. جنت میں جو بھی جائے گا وہ عالم شباب میں ہوگا. تمام جنتی جوان ہوں گے. حضرت امام حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ان کی شہادت شہادت رسول ہے. رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے یاسین کے نام سے خطاب کیا ہے، یعنی اے سید، اے سردار. تو سید کی بیٹی سیدہ ہے، اور سیدہ کے بیٹے پہلے سید حضرت حسن اور دوسرے سید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس نے میرے شہزادوں سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے ہم سے بغض رکھا، جس نے ان سے لڑائی کی اس نے ہم سے لڑائی کی، جس نے ان سے صلح رکھی اس نے ہم سے صلح رکھی، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے ہمیں غضبناک کیا، اور جس نے ہمیں غضبناک کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت مبارکہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو ہوئی، ہجرت کے 3 سال. جبرائیل امین علیہ السلام جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام کو مبارکباد پیش کی، اور ایک ریشمی کپڑے کا منقش ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا. جنت کے اس کپڑے پر ایک تصویر تھی، نہایت خوبصورت بچے کی تصویر، اتنی پیاری کہ حضور علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ایسے ہیں جیسے حضور کے اپنے بچپن کی تصویر ہو. سبحان اللہ. آپ تصویر دیکھنے میں اتنے محو تھے کہ جبرائیل علیہ السلام عرض کر رہے تھے کہ جن کی یہ تصویر ہے وہ بنت رسول صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बिन्ते रसूल की गोद में तशरीफ ला चुके हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बताया गया कि अल्लाह ताला ने उनका नाम तजवीज़ कर दिया हज़रत हारून के बेटे के नाम पर। हज़रत हारून के बेटों के नाम है शब्बर और शब्बीर, तो उनका नाम शब्बर रखा गया। और शब्बर के क्या माना है? शब्बर के माना भी हसन होते हैं। तो नबी अलैहि सलातु वस्सलाम जब आपने ये बशारत सुनी तो बेपनाह खुश हुए, आपके लबों पे मुस्कुराहट खेलने लगी। रूहे कायनात क्या मुस्कुराई, कायनात सारी की सारी वजद में आ गई और कौनैन में मुसर्रत की लहर दौड़ गई। हजरत इमामे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस तरह से विलादत हुई। और इसी आलम वजदो कैफ में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदा खातून जन्नत के घर में तशरीफ ले गए और देखा कि हजरत सैयदा के नन्हा सा चांद तुलू हो चुका है और वो हूबहू हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की ही तस्वीर है। यानी आमिना के चांद ने फातिमा के चांद को गोद में उठा लिया। चांद मुस्कुरा रहे हैं, निगाहें मिली हुई है और फातिमा के चांद बार बार जो है वो मुंह खोल रहे हैं जैसे नाना जान से कुछ मांगते हो। तो नबी अलैहि सलातु वस्सलाम आपने अपना लौबे दहन हजरत इमामे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह में डाल दिया। वो तो ऐसे इतना खुश हो गए जैसे नेमते कौनैन मिल गई। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने खुद हजरत इमामे हसन के कान में अजान पढ़ी, तकबीर पहुंचाई, आपका नाम हसन तजवीज़ किया और हजरत सैयदा खातून जन्नत की गोद में दे दिया। तो लिहाजा हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका मुकाम बहुत बुलंद है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी विलादत मुबारका का तज़किरा कुछ इस तरह से मौजूद है कि सुबह का वक़्त था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाई। हजरत उम्मुल फजल जो कि हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा है, निहायत परेशानी के आलम में दरबार रिसालत में आई। आपने परेशानी का सबब पूछा, अर्ज की या रसूल अल्लाह आज एक बड़ा परेशान कुन ख्वाब देखा है। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते चची उम्मे फजल बताइए आपने क्या ख्वाब देखा। अर्ज की या रसूल अल्लाह एक आपके जिस्म अक़दस का एक टुकड़ा काट कर मेरी झोली में डाल दिया गया है, तो मुझे बड़ी परेशानी लाहक हुई, मैं आपके पास चली आई। तो हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, इरशाद फरमाया चची जान आपने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। अल्लाह ताला मेरी बेटी फातिमा को बेटा अता करेगा और आप उसको अपनी गोद में उठाएंगी। फिर उसके बाद 5 शाबान मुअज़्ज़म को हिजरत के चौथे साल हजरत इमाम हुसैन की विलादत हुई और फिर उन शहजादे यानी हजरत इमाम हुसैन को हजरत उम्मे फजल ने ही अपनी गोद में उठाया और हजरत इमाम हुसैन की विलादत हुई। तो सुबहान अल्लाह, करीम आका अलैहि सलातु वस्सलाम का मजहर अतल, आपका खुल्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क जैसा, आपकी सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जैसी, आपका किरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार जैसा, आपका चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना रहना सहना सब सैयदुल अंबिया करीम आका अलैहि सलातु वस्सलाम का अक्से जमील था। गुफ्तगू फरमाते तो यूं मालूम होता ये करीम आका अलैहि सलातु वस्सलाम की आवाज़ है। आप हुजरा बतूल से बाहर आते तो ऐसा लगता कि फारान की चोटियों से आमिना का चांद तुलू हो रहा है। तो नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम आपके दोनों शहजादे यानी हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन हूबहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुकम्मल तरीन तस्वीर थे। और जो कोई आपको देखता तो हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम के दीदार की प्यास बुझा लिया करता था। नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम आपसे पूछा गया कि आप अहले बैत में से किसके साथ ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि मेरे नवासों से मोहब्बत करो, बल्कि आप बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते हैं ए अल्लाह
میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو بھی ان سے محبت فرما، اور ان سے جو بھی محبت کرے تو اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور حسنین کریمین کی محبت کا معیار کیا ہے، کس معیار کی محبت ہونی چاہیے؟ تو بات یاد رکھیں کہ محبوب کی ہر ادا کے ساتھ پورے خلوص، پوری دیانتداری کے ساتھ جو ہے محبت کی جائے، ان کے سارے افعال اقوال کو پسند کیا جائے، محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم دنیا سے با ایمان جائیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور کی اہل بیت سے محبت، حسنین کریمین سے محبت، یعنی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ روایات میں موجود ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں آپ کے پاس آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ حضور خوش ہو رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو دونوں شہزادے بڑے پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دونوں میں سے ایک لینا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام آپ نے ایک نگاہ حضرت امام حسین کو دیکھا اور فرمایا جبریل، یہ تو میری بیٹی کا بیٹا ہے، اگر میں اپنی بیٹی کا بیٹا دے دوں تو میری بیٹی روئے گی، اور جب فاطمہ روتی ہے تو حاملین عرش بھی روتے ہیں، اور میں اپنی بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اے جبریل، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو، میں اپنا ابراہیم تو دے سکتا ہوں، حسین نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیا، اور نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے حسنین کریمین ایک بار جب عید کا موقع تھا تو عرض کرنے لگے، امی جان صبح ہم کون سے لباس پہنیں گے؟ سیدہ خاتون جنت سوچ میں پڑ گئی اور شہزادوں سے فرمانے لگی کہ بیٹا ابھی وقت کافی ہے، اہل بیت کا درزی آئے گا تو آپ کے کپڑے دے کر آئے گا۔ شہزادی اسی خوشی میں سو گئی کہ صبح نئے لباس سے بتن فرمانے ہیں، اور سیدہ خاتون جنت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی۔ مولا شہزادوں کے تو دل ٹوٹ جائیں گے، شہزادوں نے نئے جوڑے کا سوال کیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ہوا، اے جبریل، میری جنت اور جنت کی نعمتیں کس لیے ہیں؟ آج میرے محبوب کی شہزادی پریشان ہے، جاؤ جنت سے 2 جنتی لباس لے جاؤ حسنین کریمین کے لیے۔ اور پھر کیا تھا، سیدہ دعا سے فارغ ہوتی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے دروازے پر؟ آواز آئی، اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ اور جب سیدہ نے کپڑے لیے تو کیا دیکھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے سبز رنگ کا جوڑا جنت سے آیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے سرخ رنگ کا جوڑا جنت سے آیا۔ تو گویا یہ اس بات کی علامت تھے، سبز جوڑا بتا رہا تھا کہ حضرت امام حسن کو زہر دیا جائے گا، سرخ جوڑے نے گویا کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں نشاندہی کر دی کہ یہ امام حسین کے لیے ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہی نام نہاد مسلمان ان کو شہید کر دیں گے۔ تو الغرض شہزادوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے خوبصورت جوڑے بھیج دیے، اور جب صبح ہوئی شہزادوں نے وہ لباس زیب تن فرمائے، اور حضور علیہ السلام جب دونوں شہزادوں کو لینے کے لیے کہ عیدگاہ کی طرف جانا ہے، دونوں شہزادوں کو ساتھ لے چلے۔ تو جب شہزادوں کو ساتھ لیا تو شہزادے کہنے لگے کہ کیا آج ہمیں کوئی سواری نہیں ملے گی؟ تو نبی علیہ السلام مسکرائے،
اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب دونوں شہزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر سوار ہوں گے، اور جب حضور علیہ السلام عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام آپ کے دوش مبارک پہ شہزادوں کو سوار دیکھا۔ دور سے حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا صدیق اکبر، صحابہ کرام عاشش کر اٹھے، واہ واہ سبحان اللہ، کتنی پیاری سواری ہے۔ حضور مسکرائے، ارشاد فرمایا، صحابیوں سواری کی بات کرتے ہو، دیکھتے نہیں سوار کتنے پیارے ہیں، یہ سوار تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے سیدنا حضرت امام حسنین کریمین کی فضیلت کے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سواری کی بات کرتے ہو، سوار دیکھو سوار کتنے خوبصورت ہیں، یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام آپ کو حضرت امام حسن اور امام حسین سے بڑی محبت تھی۔ ایک بار نماز پڑھا رہے تھے حضور علیہ السلام، جب آپ سجدے میں گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت انور پر سوار ہو گئے، اور سجدہ نبی علیہ السلام نے حضرت امام حسین کے لیے لمبا کر دیا، صحابہ نے بھی سجدہ لمبا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ مسلسل پڑھتے رہے، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سجدے میں 72 بار پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نیچے اترے تو حضور علیہ السلام اپنے سر انور سجدے سے اٹھایا۔ صحابہ حیران تھے، نماز مکمل ہوئی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سجدوں کو لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، سجدوں کو لمبا کرنے کا حکم نہیں آیا، میرے اوپر میرا پیارا بیٹا حسین سوار تھا اور میں نے سجدہ لمبا کر دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں سر سجدے سے اٹھاؤں اور حسین کو کوئی چوٹ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین کی اتنی سی چوٹ بھی جو تھی وہ گوارا نہیں تھی، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کربلا کے میدان میں اس سجدے کا حق ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 بار تسبیحات پڑھی، امام پاک نے کربلا کے میدان میں اس ایک ایک تسبیح کے بدلے میں ایک ایک جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور پھر آخر میں ایک ایسا سجدہ، بے مثال سجدہ کر دیا کہ جس سجدے میں سر جاتے ہوئے سب نے دیکھا، لیکن اس سر کو سجدے سے اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ آئے، ہمیں امام پاک کی ہر ادا سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں سجدوں سے محبت ہونی چاہیے، نمازوں سے محبت ہونی چاہیے، اور اگر سجدوں کی لذت سے آشنائی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں امام پاک کا دامن تھامنا پڑے گا۔ ذوق نماز کے تمنائی بننا ہے تو برگاہ شبیری سے رابطہ قائم کرنا ہے، اور اس درس حیات اور طریقے سجدہ ریزی کو سیکھنا ہے۔ سر وہ سر ہے جو رب کی راہ پہ جھک جائے، موقع نہ ہو جھکنے کا مگر جھک جائے۔ جب قتل اور نماز ایک ساتھ آ جائے تو تلوار اٹھنے سے پہلے سر جھک جائے۔ امام حسین کے ایک سجدے پر امت کے لاکھوں سجدے قربان، ہمارے سجدے بے سرور، ہمارے سجدے بے حضور، امام پاک کے سجدوں میں حضوری کا نور، ہمارے سجدوں میں نہ ذوق نہ کمال، امام حسین کے سجدے میں لذت وصال، ہمارے سجدے بے دستور بے آئین، امام پاک کے سجدے میں الصلاۃ معراج المؤمنین، اور کیا کہنے امام پاک کے سجدے کے، اور وہ سجدہ جس پر ملائکہ بھی قربان جائیں کہ سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے
تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ بہرحال بتانا یہ تھا کہ امام حسین نے زیر خنجر نماز ادا کر کے شہادت کے عروسہ کو اور بھی نکھار دے دیا، دنیا والوں کو بتا دیا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں، کہ جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے امام علی مقام کی عصمتیں فضیلتیں جو ہیں اپنے گیسو سنوارے نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ! امام حسین گلشن اسلام کی بہار ہے، امام حسین مملکت حق و صداقت کا تاجدار ہے، امام حسین مہر نبوت کا سوار ہے، امام حسین روشنی کا مینار ہے۔ اور کیا کہنے امام حسین کے کہ امام حسین کریم آقا علیہ السلام کے دل کا قرار ہے، خالق کائنات کا عظیم شاہکار ہے، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ اللہ اکبر! وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔